کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ کسی نبی نے اتنی کوشش نہیں کی، اور حضور کو اس کوشش پہ اتنے تیر لگے ہیں اور اتنے حضور نے ظلم سہے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ رحم اتنا تھا، مہربانی اتنی تھی، اور دل اتنا نرم تھا کہ اللہ نے ایسا دل کسی کو نصیب نہیں فرمایا۔ اتنی ہمدردی، اتنی غم گساری کہ حضور کافروں کو بار بار کہتے کہ اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اور وہ تیر پھینکتے آپ کی طرف، آپ کے راستے میں پتھر، آپ کو پتھر مارتے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتے، آپ کو گالی گلوچ کرتے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، آپ کے ظاہری حالات آپ کے لیے تنگ کرتے۔ اس کے باوجود بھی حضور رکتے نہیں، پھر حضور کہتے کہ باز آ جاؤ، اللہ کو مان لو، پھر گالیاں، پھر تکلیفیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، تیر آتے ہیں برداشت کرتے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے مرضی تیر چلائیں، جتنی مرضی مجھے تکلیفیں دیں، مگر مجھے ان کا جہنم میں جانا برداشت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں، اتنے راحم ہیں ہمارے آقا، مومن تو مومن ہے، حضور کافروں کے لیے یہ چاہتے تھے کہ کافر بھی جنت میں چلے جائیں، یہ جہنم میں نہ جائیں، اس لیے ایک دفعہ تبلیغ نہیں، بار بار تبلیغ تھی۔ شیخ عبدالحق متوسط دہلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ حضور کو ستایا کیوں گیا ہے، حضور کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں دی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ حضور تبلیغ سے نہیں رکے، بار بار کرتے تھے، بار بار وہ تکلیف دیتے تھے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا راحم بنا کے بھیجا تھا، سب سے زیادہ ہمدرد بنا کے بھیجا تھا۔ اس لیے اللہ پاک کو پھر فرمانا پڑا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین۔ محبوب یہ ایمان نہیں لاتے، اس کا مفہوم یہ ہے تو آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ اتنی کوشش کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ کافروں پہ آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جان کی